واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. رابعہ ادویہ وفات کے وقت انہوں نے اپنی خادمہ کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو جس گلڑی میں ہوں اسی میں مجھے دفن کرنا، الگ کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو اطلاع بھی نہ دینا میرے مرنے کی۔ چنانچہ خادمہ نے اسی طرح کیا، زیادہ تشہیر بھی نہیں کی اور ان کو دفن کر دیا۔ خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ ادویہ بہت اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے جنت کے باغ میں گھوم رہی ہیں، تو اس نے پوچھا، رابعہ آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، اور تم اگر چاہتی ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو تو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ دنیا کی پریشانیاں تو اللہ ختم کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی منور کر دیتے ہیں، قبر کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ذکر انسان کے اوپر غالب آ جائے، انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ چنانچہ باہر بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، خدمت کرتا تھا، حضرت روز اس سے نام پوچھتے تھے، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت میرا نام فلاں ہے۔ پھر دوسرے دن پوچھتے، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ حضرت میں 20 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ کو ابھی تک میرا نام یاد نہیں ہوا۔ تو باجی بستانی نے فرمایا، ایک نام میرے دل پر ایسا غالب آ گیا ہے، اب کوئی اور نام میرے دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز حضرت حاجی امداد مکی رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے۔ وہ اپنے داماد سے جب بھی ملتے تو پوچھتے، ارے میاں آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت میں آپ کا داماد ہوں اور میرا نام فلاں ہے۔ اچھا۔ پھر دوبارہ سامنے سے گزرتا، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد ہوں اور میرا فلاں نام ہے۔ اچھا۔ اس نے بھی ایک دن کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ابھی تک میرا نام یاد نہیں ہوا؟ تو حضرت نے جواب دیا، بھائی میں کیا کروں، ایک نام میرے دل پر ایسا غالب آ گیا ہے، اب کوئی دوسرا نام میرے دل میں آتا ہی نہیں۔